افغانستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے کیا؟ اور اسی وقت افغانستان نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس حملے کا جواب دیں گے۔ ادھر سے بھی گولہ بارود کا استعمال شروع ہو گیا۔ پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور 40 لاکھ مہاجرین یہاں آ گئے۔ بھارت اور افغانستان کے تعلقات شیر و شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج کا موضوع انتہائی حساس ہے، پاکستان کی بقا، اس کی سالمیت اور اس کے امن و امان کے حوالے سے۔ آج سے 3-4 روز قبل پاکستان نے افغانستان کی سرحدوں کے اندر جا کر فضائی حملے کیے۔ پاکستان کا دعویٰ یہ ہے تحریک طالبان پاکستان جو دہشت گردی کرتے ہیں ملک میں آ کر، ان پر حملے کیے، جبکہ افغانستان سے خبریں آئی ہیں کہ اس حملے میں بے گناہ شہری مارے گئے ہیں، جن میں عورتیں، بچے اور بزرگ شامل ہیں۔ اور اسی وقت افغانستان نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس حملے کا جواب دیں گے۔ پرسوں رات انہوں نے حملے کا جواب دیا، اس طرح کہ پاکستان کی فوجی چوکیوں پر پے در پہ حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کے جواب میں ادھر سے بھی گولہ بارود کا استعمال شروع ہو گیا اور دونوں کے درمیان 5 گھنٹے تک جنگ کا سما بنا رہا۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے بارے میں جو جذبات، خیالات اور منصوبے بھارت کے ہیں، افغانستان کے منصوبے اور خیالات اس سے کہیں کم نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 کی جنگ میں بھی افغانستان نے مسلمان ہمسایہ ملک ہونے کے باوجود ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ ہمارے مقابل بھارت کا ساتھ دیا، بھلے اخلاقی طور پہ صحیح۔ اسی طرح 1971 کی وار میں افغانستان نے بھارت کا ساتھ دیا، ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کے لیے جب ریفرنڈم ہوا اور پاکستان وجود میں آ گیا تو پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کیا افغانستان نے کہا کہ جو آج کا KPK ہے وہاں ریفرنڈم غلط ہوا ہے، چونکہ ریفرنڈم میں یہ تھا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا پسند کریں۔ افغانستان کا موقف یہ تھا کہ ریفرنڈم کا یہ سوال ہی غلط تھا۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ افغانستان کے ساتھ ضم ہونا چاہتے ہیں یا آزاد پختونستان کی حیثیت سے آپ رہنا چاہتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ پوری تاریخ پاکستان کے وجود میں آنے کے دن سے لے کر آج کے دن تک افغانستان کے ساتھ ہمارے کبھی تعلقات دوستانہ نہیں رہے، ماں سوا جب ملا عمر کو ہم نے ساتھ جا کر کابل پہ اس کا قبضہ کروایا تھا، وہ تھوڑا سا، اور یا پھر افغانستان کے عوام کے ساتھ ایک رشتہ استوار ہوا تھا جب روس نے قبضہ کر لیا تھا اور 40 لاکھ مہاجرین یہاں آ گئے تھے۔ لیکن ان مہاجرین اور ان کے اولادوں کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا، یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا، اس نے اس غیظ و غضب کی بنیاد رکھی ہے جو آج ہمیں ان کی طرف سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی شکل میں ملتی ہے۔ اور دوسری بات ناظرین اکرام یہ ہے کہ بھارت اور افغانستان کے تعلقات شیر و شکر کے۔ بھارت کو اب یہ ضرورت نہیں کہ ہمارے سرحدی علاقوں سے غریب کسانوں کو ہائر کرے اور پاکستان کے اندر اپنی کارروائیاں کرے، اور نہ اب اسے یہ ضرورت رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو ٹرین کر کے پاکستان کے اندر بھیجے۔ یہ رسک لینے کی اب اسے کوئی ضرورت نہیں رہی، چونکہ وہ سارے یہ کام بآسانی افغانستان میں بیٹھ کر کر رہا ہے۔ افغانستان کے اندر بھارت طالبان کو اسلحہ بھی مہیا کرتا ہے، پاکستانی کرنسی بھی دیتا ہے جو جعلی اس نے بنا رکھی ہے، اور اہداف بھی وہ قائم کرتا ہے۔ یہ ہے اس وقت پاکستان کی پوزیشن افغانستان کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے کیا۔ ایک مسئلہ جسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، وہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن ہے کیا؟ وہ ایک لکیر کھینچی گئی افغانستان اور برطانوی ہند کے درمیان۔ اس وقت برطانیہ یہاں قابض تھا۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ ڈیورنڈ لائن 1893 میں 1893 میں کھینچی گئی۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ افغانستان پہ قبضہ کرنے کا بہت پرانا خواب تھا انگریز کا، جو کوشش کرتا رہتا تھا، وہیں سے لوگوں کو بغاوت پہ اکساتا، وہیں کے لوگوں کی مدد کرتا، اور ایک شخص امیر عبد الرحمان کے نام سے جو حکمران ہوا افغانستان کا، اسے اقتدار تک پہنچانے میں انگریز کا ہاتھ تھا۔ لیکن امیر عبد الرحمان انگریز کے اثر سے باہر نکلنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ کوششیں کرتا رہا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ انگریز نے
فیصلہ کر لیا اور اپنی افواج کو حکم دے دیا کہ افغانستان پر چڑھائی کر لو. یہ 1893 کا سن. فوجیں دروں میں اور سرحدی علاقوں میں کھڑی کر دی گئی. دوسری طرف امیر عبد الرحمان نے اپنی قوم کو آواز دی، کال دی کہ دشمن سر پہ آن پہنچا ہے، قبضہ کر لے گا، لہذا اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری قوم باہر نکل آئے اور سیاہ سنگ کے میدان میں 1,00,000 سے زائد افغان اکٹھے ہو گئے. جب انگریز کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے چھکے چھوٹ گئے. اس نے یہاں عیاری اور مکاری 15 افراد پہ مشتمل ایک وفد امیر عبد الرحمان کے پاس بھیجا، جس کی سربراہی مسٹر ڈیورنٹ کر رہا تھا. امیر عبد الرحمان کو انہوں نے ڈرایا، دھمکایا اور اپنے احسانات بھی یاد کروائے، اور کچھ علاقوں سے اسے دستبردار ہونے کا کہا گیا، جس میں وزیرستان، کرم، بجور، سوات، دھیر، چترال، بنیر، بلند خیل وغیرہ. امیر عبد الرحمان بغیر جنگ کے میدان میز پر ہار گیا اور ان علاقوں سے دستبردار ہو گیا. اب ان کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقے ہمارے ہیں، چونکہ انگریز یہاں سے چلا گیا، لیکن انگریز کے جانے کے بعد بھی وہ ڈیورنٹ لائن قائم رہی، جس پر اب ہم نے ایک باڑ لگا دی ہوئی. افغان وزارت خارجہ نے ہماری وزارت خارجہ کو خط لکھا ہے، جس میں پیغام دیا ہے اور ایک مشورہ بھی دیا ہے. مشورہ یہ دیا ہے کہ اے پاکستان والو، ہمارے ساتھ جنگ چھیڑنے سے پہلے ذرا تاریخ سے سبق حاصل کر لو، تاریخ پر نظر دوڑا لو. برطانیہ کا کیا بنا یہ ذرا دیکھ لو، امریکہ سپر پاور اس کا کیا بنا، روس سپر پاور. تینوں کے دانت کھٹے کیے اور تینوں کو ہزیمت اٹھا کر توبہ طائب ہو کر افغانستان پہ قبضے کے خواب کو ختم کرنا پڑا. تو اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ لڑو گے تو پھر کم ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں کریں گے. ذرا غور کیجئے اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں اور ہماری مقتدرہ یعنی فیصلہ کن قوت، جسے میں کہتا ہوں کوئی تلویث لفظی کی ضرورت نہیں، فوج، کیونکہ سارے کے سارے فیصلے فوج کے ہاتھ، سارے کا سارا اقتدار فوج کا ہے. اب کیا ہماری فوجی قیادت کو اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ چین بھرا بیٹھا ہے، میں کہتا چلا رہا ہوں کہ چین کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بلوچستان اسلام آباد کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، جلد یا بدیر علیحدگی اختیار کر لیں گے. اور چین کو یہ بھی علم ہے کہ جب تک بلوچستان پر اسلام آباد کا غلبہ ہے، بلوچ دبے گے نہیں. ہر وہ فیصلہ جو اسلام آباد بلوچستان کے بارے میں کرے گا اسے وہ ریزسٹنس دیں گے. کسی چینی باشندے کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. لہٰذا چین کے لیے اس کے کسی ایک شہری کا کسی دہشت گردانہ کارروائی میں جان سے چلے جانا اس کا بہت بڑا مفہوم ہے. اپنے لوگوں کو اس نے روک لیا ہوا ہے چائنا نے، اور چائنا آپ سے اپنے وہ قرضہ جات وہ بھی واپس مانگ رہا ہے، جو ہاتھ پیر جوڑ کر آپ نے صرف 7 ماہ لیے ہیں اس سے. گوادر میں اربوں ڈالر اس کا فضول نظر آ رہا ہے لگا ہوا اسے خود. سی پیک جس کا کبھی بڑا شور تھا اب ڈیزرٹڈ روڈز لگتے ہیں وہ. تو چین آپ کے ساتھ نہ رہا، ہندوستان کے ساتھ آپ کی دشمنی، ایران آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، افغانستان کے ساتھ آپ نے گولہ بارود کے زبان میں بات کرنی شروع کر دی ہے. جبکہ کے پی کے بلوچستان سے بعد اب میں کے پی کے کی طرف آتا ہوں کہ کے پی کے اندر میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اگر میں نے 10 لوگوں سے پوچھا ہے تو ایک شخص نے بھی یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا وہ آزاد پختونستان کی بات کرتے ہیں چونکہ انہیں علم ہے کہ ان کی زمین معدنیات سے بھری ہوئی ہے، اور یا پھر وہ گریٹر افغانستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. مذہبی رویے بھی ان کے ایک جیسے، کلچر بھی ایک جیسا، لباس بھی ایک جیسا، زبان بھی ایک، تاریخ بھی ایک، نسل بھی ایک، خون بھی ایک. تو یہاں انہیں کیا مل رہا ہے؟ وہی جو 26 نومبر کو ان کے ساتھ ہوا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ان کے اندر پنجابی بھی شامل ہے. آج ہی ایک پنجابی کی لاش برآمد ہوئی ہے، متفن، گلی ہوئی، سڑی ہوئی. وہ تو اب آئے گی، اب دیکھیں گے سوشل میڈیا پر. تو ایک طرف پاکستان کے اندر عوام کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا، جمہوریت کا خاتمہ، آئین کا مذاق، شہری حقوق اور آزادیوں پہ پرلے درجے کی پابندی، چوروں، اچکوں، ڈاکوؤں، لچوں، لفنگوں، ریجیکٹڈ اینڈ ریجیکٹڈ عوام کے ہاتھوں افراد کو جمع کر کے 26 کروڑ عوام کے سر پہ آپ نے مسلط کر رکھا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی کر لو جو کرنا چاہے. تو کدھر جا رہا ہے یہ ملک؟ اور بھائی سب کو علم ہے کہ کوئی بھی یہاں نہیں رہے گا. آپ لوگ تو پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی برطانیہ، کوئی امریکہ، کوئی آسٹریلیا، کوئی پتہ نہیں کسی گمنام سے جزیرے میں کوئی چلا جائے گا، جا کے زندگی گزارنی شروع کر دے گا عیش و نشاط کی. پیسہ تو بہت ہوگا، ان کا کیا بنے گا؟
25 کروڑ عوام اور ان کی آنے والی نسلوں کا، اس پاکستان کا کیا بنے گا جو بالکل ٹوٹنے کے قریب پہنچا ہوا؟ کیا ظلم ہے، کیا اندھیر نگری ہے کہ 16 نشستیں جو اب ایک بھی نہیں جیت سکتے، ایک بھی نہیں 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 نہیں، ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے پورے پاکستان میں۔ یہ اس وقت 16 سیٹیں جیت لی تھی اور 16 نشستوں والوں کو آپ نے حکومت دے دی، اور 200 سے زائد نشستیں جس نے حاصل کی ہیں اسے آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ جس کے دماغ میں ناجائز کرنے کا یا پیسے کی خواہش نام کی چیز ہی اللہ نے کوئی نہیں رکھی، اس پہ 176 مقدمات، روز مقدمات، اور اب ڈراوے کے ملٹری کورٹ ہیں، پھانسی کے پھندے ہیں، یہ 9 مئی ہے، یہ 26 نومبر ہے، یہ 190 ملین ہے۔ یہ مذاق اس قدر سطحی ہے، اس قدر یہ مزاح کا حیث ہے کہ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ایویں نہیں کہہ رہا، بار بار کہہ رہا ہوں، آپ ناظرین اکرام آپ ذرا ایسے کریں، پرائمری اسکول کے باہر کھڑے ہو جائیں، آپ پوچھ رہے کہ عمران، سب بچے کہیں گے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ کون ظلم کر رہے ہیں؟ نواز شریف کا نام تو نہیں وہ لیتے، شہباز شریف کا نام تو نہیں لیتے، وہ زرداری کا نام تو نہیں، ان کی تو اوقات ہی کچھ نہیں، وہ بچوں کے نزدیک اوقات کچھ نہیں۔ بچے بھی کہتے ہیں فوج، جبکہ میں گلا میرا خشک ہو گیا یہ کہہ کر کے پوری فوج نہیں، چند جنرل، ان سے میری درخواست ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، مقرر کہوں گا، کہتا رہوں گا، تان اسی پہ توڑوں گا، کیونکہ میرے ملک کا معاملہ ہے، میری نسلوں کا معاملہ ہے جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے۔ یہ ٹینشن ختم کیجئے، یہ تناؤ کم کیجئے، بلکہ ختم کیجئے، غصہ تھوک دیجئے اپنی متحرک انا پہ جو آپ کے بھی بربادی کا باعث بن رہی ہے اور اس ملک اور قوم کی بربادی کا بھی باعث بن رہی ہے، اس پہ قابو پائیں۔ تو بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ ہاتھ جسے ماتھے تک لے جا کر آصف زرداری کو سلیوٹ مارتے ہیں آپ، واہ میرے مولا، یہ دن بھی آپ نے دیکھنے تھے اور قوم نے بھی دیکھنے تھے۔ ایک سلیوٹ صرف عمران خان، مومن آدمی ہے، دھو دے گا دل سے، اور جیل کے بعد اب وہ عمران خان نہیں، ایک دوسرا عمران خان ہوگا۔ یہاں تو 40 دن شہر سے کوئی باہر چلا جائے تو واپس آئے تو اپنا شمار اولیاء اللہ میں کر لیتا ہے، یا پیر فقیر بن جاتا ہے، تعویذ کرنے شروع کر دیتا ہے، روحانی شخصیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے تو آپ نے 8x10 کے کمرے میں تنہائیوں جیسی نعمت سے فیض یاب کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، خلاصہ، افغانستان کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات اس سطح پہ نہیں لے جانے چاہیے جس سطح کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ ملک اور قوم کا سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں اصل اقتدار ہے۔ عمران خان کو فوری طور پہ اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے۔ کیا قصور ہے بیچارے اعجاز چودھری کا، یاسمین راشد کا، میاں محمود الرشید کا، عمر سرفراز چیمہ کا؟ معمولی جلسے جلوس پہ آپ نے حسان نیازی کو 10 سال کے لیے جو کچھ اس کے ساتھ کیا وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو کبھی بتائے گا۔ 10 سال کی قید، کسی کو 6 سال، کسی کو 7 سال، کسی کو 2 سال۔ کچھ خدا کا خوف کیجیے، رحم کیجیے اس ملک پر اور اس قوم پر۔ ناظرین اکرام، اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ اور آپ سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آواز زیادہ سے زیادہ پھیل سکے، لوگ سن سکے۔ اللہ حافظ۔